یہ چین میں کسی چھوٹی نمائش میں ہماری پہلی شرکت ہے اور ہم نے اس موقع پر اپنی زبردست کلیکشن پیش کی ہے۔ مجھے بھی اس نمائش کا حصہ بننے پر نہایت فخر محسوس ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلی بار گزشتہ سال شرکت کی تھی اور یہ دوسرا سال ہے کہ ہم اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں بیجنگ اور شنگھائی میں کئی نمائشوں میں شرکت کر چکا ہوں، لیکن نانجنگ میں شرکت کے لیے میں پہلی بار آیا ہوں اور یہ تجربہ نہایت خوشگوار رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال دوبارہ آنے کا موقع ملے گا۔ مجھے یہاں بہت مزہ آیا اور چین میرے لیے دوسرے گھر کی طرح ہے۔ 2025 کی نانجنگ منرل ایکسپو میں 50 سے زائد ممالک کے 500 سے زائد نمائش کنندگان نے شرکت کی، جن میں معدنیات پیدا کرنے والے بڑے ممالک جیسے امریکہ، جرمنی اور یوراگوئے شامل تھے۔ اس نمائش میں پاکستان سے تقریباً 10 معدنی اور قیمتی پتھروں کی کمپنیاں، جو کہ اس نمائش کے اہم شرکاء میں شامل تھیں، شریک ہوئیں۔ ان کمپنیوں کا تعلق زیادہ تر معدنی وسائل سے مالا مال علاقوں جیسے گلگت بلتستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے تھا۔ نمائش، ثقافتی تبادلے اور تجارتی مذاکرات کے ذریعے ان کاروباری اداروں نے چین اور پاکستان کے درمیان معدنیات کے شعبے میں تعاون کو مزید گہرا کیا اور پاکستان کے وافر ارضیاتی وسائل کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پاکستان میں صرف ایک ہی کان ہے جہاں ایسا زمرد نکلتا ہے۔ اس زمرد کا رنگ نہایت دلکش ہوتا ہے اور ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہے کہ آیا یہ رنگ قدرتی ہے یا مصنوعی۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم شمالی پاکستان سے ایک بہترین ایکوا مرین یعنی سمندری نیلا پتھر پیش کر رہے ہیں۔ دنیا کے اس حصے میں بے مثال اور نایاب معدنیات پائی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان سے لائی گئی معدنیات ہیں جن میں ٹورملین، زمرد اور کوارٹرز شامل ہیں۔ یہاں ہم مختلف اقسام کے قیمتی پتھروں کی نمائش کر رہے ہیں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ معیار کے زمرد، ٹورمالین، ٹوپاز، مورگنائٹ، پائرائٹ، سنگ مرمر اور عقیق کے نمونوں نے جو زیورات اور سجاوٹی مقاصد کے لیے پیش کیے گئے تھے، بین الاقوامی خریداروں اور نایاب پتھروں کے شوقین افراد کی خاص توجہ حاصل کی۔ چینی عوام کو ہماری مصنوعات پسند ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک چین کے قریب واقع ہے۔ ہم پاکستان سے قیمتی پتھر بہت کم قیمت پر برآمد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چین میں سستے داموں دستیاب ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سے چینی افراد ہماری مصنوعات کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے چینی خریداروں سے کچھ آرڈرز موصول ہوئے ہیں جنہیں اعلیٰ معیار کے کوارٹرز اور قیمتی پتھر چاہیے۔ اسی طرح یہاں ہمارے لیے آرڈرز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہم ان آرڈرز کے ذریعے چینی عوام کے ساتھ مزید تعاون پر خوش ہیں۔ پاکستان اعلیٰ معیار کے قیمتی پتھروں کے پیدا کرنے والے بڑے عالمی ممالک میں سے ایک ہے، تاہم وسائل کی فراوانی کے باوجود کان کنی کی صنعت اس وقت ملک کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP کا صرف 3% حصہ ہے۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں معدنی برآمدات کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستانی حکومت نے اپریل میں منعقدہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے دوران نیشنل منرلز ہارمونائزیشن فریم ورک 2025 کا اعلان کیا۔ یہ جامع پالیسی پیکج سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو آسان بنانے اور سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہتر ریگولیٹری ماحول فراہم کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے تاکہ ملک کے معدنیات کے شعبے کی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ ادھر پاکستانی جیولری کے تاجر نہ صرف چینی مارکیٹ میں اپنی سیل کو بڑھانا چاہتے ہیں بلکہ چین کے ساتھ پروسیسنگ کے شعبے میں تعاون کو بھی وسیع کرنے کے خواہاں ہیں۔ ہم کانکن ہیں، اگر کسی کو پروسیسنگ کی ضرورت ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ چینی لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ کانکنی کے شعبے میں تعاون کے لیے آئے ہیں۔ چین میں ہماری مصنوعات کی فروخت کے لیے ایک وسیع منڈی موجود ہے اور وہاں ہمارا کاروبار تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ نانجنگ منرل ایکسپو پاکستان کے لیے اپنے معدنی وسائل کو عالمی سطح پر متعارف کرانے کا ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستانی نمائش کنندگان نے چینی خریداروں کے ساتھ قیمتی پتھروں کی تجارت اور صنعتی معدنیات کی ترقی سے متعلق تعاون کے کئی معاہدے کیے۔ پاکستانی سٹالز پر زمرد اور ٹورمالین جیسے قیمتی پتھروں کے آرڈرز بھی حاصل کیے گئے جو چینی جیولرز میں خاص طور پر مقبول رہے۔ کچھ پاکستانی ادارے اب ای کامرس پلیٹ فارمز کے ذریعے
چین میں اپنی سیل بڑھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی شاندار موقع ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں چین میں مزید مواقع میسر آئیں گے کیونکہ چینی لوگ اس کاروبار میں نئے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ وہ مستقبل میں دن بہ دن ترقی کریں اور آگے بڑھیں۔ ہم نے اسٹال کی تیاری پر بہت زیادہ رقم خرچ کی اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے چینی عوام کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم چین میں کاروبار کرنے کے معاملے میں کس قدر سنجیدہ ہیں۔ نانجنگ منرل ایکسپو 2025 میں اس بار بھی کئی اعلیٰ معیار کے نادر معدنی نمونے پیش کیے گئے۔ ان میں سنکیانگ سے تعلق رکھنے والا ایک آہنی شہابی پتھر شامل تھا جو دنیا کے سب سے طویل شہابی پتھروں کے گرنے والے علاقے یعنی فال زون کی نمائندگی کرتا ہے۔ شرکاء نے اس بین السیاراتی نشان کو چھو کر خلا کی حیرت انگیز دنیا کو محسوس کیا۔ اسی طرح یوراگوئے سے آنے والا ایمیتھیسٹ کا ٹریئر شپ یعنی خزانے کا جہاز بھی نمائش کا مرکز نگاہ رہا، جو 134 ملین سال پرانی آتش فشانی چٹان میں قدرتی طور پر بنا اور ایک جیولوجیکل ٹائم کیپسول کی علامت سمجھا گیا۔ نمائش میں قیمتی پتھروں کی نیلامی اور ماہرین کی جانب سے جیولری کی جانچ کے مراکز نے وزٹرز کو نئے تجربات فراہم کیے۔ اس موقع پر 2 ارب یوان کی فوری خرید و فروخت ہوئی جبکہ 10 ارب یوان سے زائد کی ممکنہ کاروباری ڈیلز طے پائیں۔ روایتی نمائشوں سے ہٹ کر نانجنگ منرل ایکسپو نے خود کو قدرتی ورثے کے تحفظ، ثقافتی روابط اور اقتصادی اختراعات کے ایک مربوط پلیٹ فارم کے طور پر منوایا ہے۔ 2026 میں پاکستان سے مزید خوبصورت معدنیات اس بین الاقوامی نمائش کی زینت بنیں گی۔